اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش۔ اللہ ہر کام پر قادر ہے، وہ چاہے تو پلک جھپکتے ہی تمام جہانوں کو پیدا کر سکتا ہے، لیکن اس دنیا اور انسانوں کی تخلیق اس نے کئی مرحلوں میں کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں اپنا نائب۔ انہوں نے کہا تو اسے نائب بنائے گا جو وہاں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا بے شک میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 29-30۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے ایسا اس لیے کہا کہ سب سے پہلے زمین پر رہنے والے جنوں نے فساد برپا کیا، خون بہایا اور اللہ کی نافرمانی کی، لہٰذا اب جو خلیفہ بنے گا وہ بھی ویسا ہی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ فرشتوں کا یہ کہنا اعتراض کے طور پر نہیں تھا، اور نہ ہی آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد سے حسد کے طور پر، کیونکہ قرآن مجید کے مطابق فرشتے وہ بات نہیں کہتے جس کو کہنے یا پوچھنے کی انہیں اجازت نہ ہو۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنانا چاہا تو فرمایا کہ ساری زمین سے مٹی لائی جائے، اور آدم علیہ السلام کے لیے لیزدار چپکنے والی مٹی آسمان کے طرف بلند کی گئی۔ پہلے یہ مٹی گارے کی شکل میں تھی، پھر اس سے خمیر اڑ گیا، لہٰذا اس لیزدار اور چپکنے والی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا اپنے دست قدرت سے بنایا۔ آدم علیہ السلام کو کس مٹی سے بنایا گیا؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا فرمایا جس کو تمام زمین سے لیا گیا۔ اس طرح کئی جگہ کی مٹی استعمال ہونے کی وجہ سے انسان الگ الگ رنگ کے جیسے گورے، کالے یا سانولے، الگ الگ عادتوں جیسے خوش اخلاق، بد مزاج، اور الگ خصلتوں جیسے نیک بد کے ہوتے ہیں۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انسان کو 3 طرح کی مٹی سے پیدا کیا گیا: سلسال، ہما، طین لازب۔ طین لازب سے مراد بہترین اور عمدہ مٹی ہے، ہما سے مراد کیچڑ، اور سلسال سے مراد ایسی مٹی جسے کوٹ کر باریک کیا گیا ہو، یعنی ایسی خشک جو خنخناتی ہو۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مٹی لانے کا حکم دیا، وہ مٹی آسمانوں کی طرف لے جائی گئی، اور لیزدار مٹی طین لازب سے آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، جو اس سے پہلے بدبودار مٹی ہما کی شکل میں تھی، اور اس سے پہلے وہ خشک مٹی ترابہ تھی۔ جیسا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا۔ سورہ الحجر آیت 26۔ غرض یہ ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے بنایا، پہلے مٹی کو گارے میں تبدیل کیا، پھر اس کو ملا کر گوندا گیا، پھر آدم علیہ السلام کا فرشتے اسے دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ ابلیس بھی اپنے پیر سے اس پتلے کو ٹھوکر مارتا اور کہتا میں تجھ پر غالب آ گیا تو تجھے ہلاک کر دوں گا، اور اگر تو میرا حاکم بن گیا تو میں تیری نافرمانی ہی کروں گا۔
پتلے کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا کہ جب میں اس میں روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ اکرام کی روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح پھونکنا چاہی تو فرشتوں سے فرمایا کہ جب میں اس میں روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکی تو وہ سر کی طرف سے جسم میں داخل ہوئی، جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی، جس پر فرشتوں نے کہا الحمدللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الحمدللہ کہنے پر اللہ نے کہا رحمہ کا ربی کا، یعنی تمہارا رب تم پر رحم کرے۔ جب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام نے جنت کے پھل اور میووں کو دیکھا۔ پیٹ میں پہنچی تو کھانے کی خواہش پیدا ہوئی اور آدم علیہ السلام پیروں اور ٹانگوں میں روح پہنچنے سے پہلے ہی ان پھلوں اور میووں کی طرف کود پڑے۔ قرآن شریف کے اندر اسی جلد بازی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بے شک انسان جلد باز ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکی تو وہ سر کی طرف سے جسم میں داخل ہوئی اور جسم کے جس حصے میں پہنچی وہاں گوشت اور خون میں تبدیل ہو جاتا۔ جب روح ناف کی جگہ پہنچی تو آدم علیہ السلام نے اپنے جسم کو دیکھا تو وہ بہت خوبصورت معلوم ہوا۔ آدم علیہ السلام نے اٹھنا چاہا تو اٹھ نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک انسان جلد باز ہے۔ آگے فرمایا آدم سے مارے خوشی کے صبر نہ ہو سکا۔ پھر جب تمام جسم میں روح پھیل گئی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور انہوں نے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کہا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام کی وجہ سے تھا۔ اللہ نے فرمایا اے آدم، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا اور تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ قرآن پاک میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھائے، سورہ البقرہ آیت 31۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھایا، یہاں تک کہ جسم سے ہوا خارج ہونے کی وجہ کا بھی نام تک سکھایا۔ تمام چھوٹی اور بڑی چیزوں کے نام، ذاتی اور صفاتی دونوں طرح کے نام سکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا کر فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا، پورے علم و حکمت والا تو ہی ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا تم ان کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا کیا میں نے تمہیں پہلے نہیں کہا تھا کہ زمین آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 31 سے 33۔ یہ اس بات کا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص علم کے ذریعے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت دی۔ یہاں واقعہ فرشتوں کے سجدہ کرنے کے بعد کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے یہ سنتے ہی اللہ تعالیٰ کی بڑائی، پاکیزگی اور اپنے علم کی کمی بیان کی اور کہا کہ ہمیں تو اے خداوند اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں دیا۔
تمام چیزوں کا جاننے والا تو پروردگار تو ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا ان چیزوں کے نام بتا دو، تو آپ نے تمام چیزوں کے نام صحیح بتا دیے۔ اس طرح آدم علیہ السلام کی برتری فرشتوں پر ظاہر ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو میں نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہر کھلے اور چھپے کا جاننے والا میں ہی ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ ابلیس کے دل میں چھپے تکبر اور غرور کو میں ہی جانتا ہوں، اور فرشتوں نے جان لیا کہ آدم علیہ السلام کو علم و فضل کے ذریعے ہم پر فضیلت اور برتری دی گئی ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہم تیسرے حصے میں کریں گے سامعین اکرام، انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ان کو ہمیں سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔